بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت اسلامیہ غلامی کی بری طرح نفی کرتی ہے۔ انسان کا غلام ہو، یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس پر سابقہ سبق میں قدر تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے۔ آج کے ہمارے حدیث کے سبق کا موضوع مسلمان غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب العتق یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کا بیان 3387ویں حدیث کتاب میں اور پہلی ہے باب میں۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه متفق علیہ۔ معزز خواتین حضرات، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ تفصیلی حوالہ نوٹ فرمائیے گا۔ صحیح بخاری کتاب ہے قسموں کے کفارے کے حوالے سے، چھٹا باب ہے او تحریر رقبہ یعنی قسم کے کفارے میں ایک غلام کی آزادی اور کس طرح کے غلام کی آزادی افضل ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث 2 مقامات پر ہے، 2517، 6715۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث 4 مقامات پر ہے، 3795، 96، 97 اور 98۔ سنن ترمذی میں 1541 اور امام طبرانی کی المعجم الصغیر میں 1062۔ حدیث سند کے اعتبار سے تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر۔ ترجمے کی طرف پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کو اس کی شرمگاہ کے بدلے میں آزاد فرما دیتے ہیں۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث اپنی وضاحت خود کر رہی ہے، لیکن میں اس حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ شریعت اسلامیہ غلامی کی نفی کرتی ہے، حوصلہ شکنی کرتی ہے، لیکن خاص طور پر ایسا غلام جو مسلمان ہو، اس کو نعمت آزادی سے بہرہ ور کرنا بخشش، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا سبب ہے۔ اور پھر یہ بھی انسانیت پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے غلامی کی زنجیروں سے انسانوں کو آزادی کی نعمت سے نوازا اور غلاموں کے حقوق سے خبردار کیا، ورنہ غلاموں سے جو سلوک ہوتا تھا وہ جانوروں سے بدتر تھا۔ اور پھر یہاں پر ایک اور چیز سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ کہ لوگ بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں، لیکن بڑی بڑی نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں بھی غلامی کا سلسلہ موجود ہے، اس طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ توبہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ غلاموں کو آزاد کریں۔ اور یہاں سے ایک اور بڑا زبردست استدلال اہل علم نے فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ ہم کوئی بھی نیکی اگر کرنا چاہیں تو اس نیکی کا سب سے پہلا حق مسلمان کا ہے۔ اب جو سوال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہاں شرمگاہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ بدکاری ہے۔ تو جب ہم کسی غلام کو آزاد کریں گے تو وہ ایک آزاد فضا میں سانس لے گا، تو اس کے لیے نکاح اور اپنی نسل آگے بڑھانا آسان ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔